السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد الیاس میں آپ کے سامنے ایک وہ واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اشعار کے ساتھ کہ جو ابراہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ جو مکے کو ڈھانے آیا تھا، مکے کو گرانے آیا تھا، اور اس نے اپنا بھی ایک بیت کعبہ بنوایا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ اس کعبے کو چھوڑ کر میرے کعبے کا طواف کریں۔ تو اس سلسلے میں آ کر اس نے جو فتنہ اٹھایا تھا اور جس طریقے سے اٹھایا تھا وہ میں بیان کروں گا، سماعت فرمائیں۔ سنو اے مومنو یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے، سنو اے مومنو یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے اس میں طرز عبرت فیل والوں کا یہ قصہ ہے اس میں طرز عبرت فیل والوں کا یہ قصہ ہے۔ یمن کی سرزمیں پر ابرہہ نامی تھا ایک حاکم، یمن کی سرزمیں پر ابرہہ نامی تھا ایک حاکم، بڑا شیطان صفت تھا وہ، بڑا سرکش بڑا ظالم، یوں اپنی دشمنی کعبے سے دکھلائی تھی ظالم نے، یوں اپنی دشمنی کعبے سے دکھلائی تھی ظالم نے، یمن میں ایک عبادت گاہ بنوائی تھی ظالم نے، ستمگر چاہتا تھا لوگ سب کعبے سے پھر جائیں، ستمگر چاہتا تھا لوگ سب کعبے سے پھر جائیں، عبادت کے لیے سب اس عبادت گاہ میں آئیں، مگر اس کی عبادت گاہ میں کوئی نہ آتا تھا، مگر اس کی عبادت گاہ میں کوئی نہ آتا تھا، کہ ہر کوئی عبادت کے لیے کعبے کو جاتا تھا، کہ ہر کوئی عبادت کے لیے کعبے کو جاتا تھا، کہ ہر کوئی عبادت کے لیے کعبے کو جاتا تھا۔ اسے بہکایا شیطان مراد اپنی نہ پاؤ گے، اسے بہکایا شیطان مراد اپنی نہ پاؤ گے، نہ تم کعبے سے جب تک سنگ اسود لے کے آؤ گے، گھمنڈ اس کو بہت تھا اپنی طاقت کی بڑائی کا، گھمنڈ اس کو بہت تھا اپنی طاقت کی بڑائی کا، ارادہ کر لیا ظالم نے کعبے پر چڑھائی کا، بڑھا پھر ہاتھیوں کا لے کے لشکر سوئے کعبہ، بڑھا پھر ہاتھیوں کا لے کے ایک لشکر سوئے کعبہ، جو بستی راہ میں آئی اسے برباد کر ڈالا، خبر جب یہ سنی کعبے سے رشتہ توڑ کر بھاگے، خبر جب یہ سنی کعبے سے رشتہ توڑ کر بھاگے، یوں اہل مکہ گھبرائے کہ مکہ چھوڑ کر بھاگے، یوں اہل مکہ گھبرائے کہ مکہ چھوڑ کر بھاگے، یوں اہل مکہ گھبرائے کہ مکہ چھوڑ کر بھاگے، نہ مکہ بھر میں کوئی بھی نگہبان حرم نکلا، نہ مکہ بھر میں کوئی بھی نگہبان حرم نکلا، ایک عبد المطلب کا خاندان ثابت قدم نکلا، ہوا مکہ جو خالی یہ رہے آباد مکے میں، ہوا مکہ جو خالی یہ رہے آباد مکے میں،
تھے عبد المطلب اور ان کی تھی اولاد مکے میں، حرم کی حد میں آ کر ابرہہ کا جب رکا لشکر، حرم کی حد میں آ کر ابرہہ کا جب رکا لشکر، تو پھر کرنے لگا اونٹوں کی چوری بے حیا لشکر، تو پھر کرنے لگا اونٹوں کی چوری بے حیا لشکر۔ جب عبد المطلب کے لے گئے سب اونٹ بدگوہر، جب عبد المطلب کے لے گئے سب اونٹ بدگوہر، تو چلے غصے میں عبد المطلب تنہا سوئے لشکر، چلے غصے میں عبد المطلب تنہا سوئے لشکر، چلے غصے میں عبد المطلب تنہا سوئے لشکر، چلے غصے میں عبد المطلب تنہا سوئے لشکر۔ چلے اور بے خطر وہ ابرہہ کے پاس جا پہنچے، چلے اور بے خطر وہ ابرہہ کے پاس جا پہنچے، کہا یہ ابرہہ سے اور کوئی مطلب نہیں تجھ سے، ہے میرا نام عبد المطلب سردار مکہ ہوں، ہے میرا نام عبد المطلب سردار مکہ ہوں، جو پکڑے ہیں میرے اونٹ ان کو واپس لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابرہہ بولا کہ آخر ماجرا کیا ہے غم اونٹوں کا لیکن کچھ نہ تم کو فکر کعبہ ہے۔ اس کی یہ سازش تھی کہ جب بیت اللہ کا متولی آئے گا، اور اس لیے اس نے اونٹ جو ہے چرائے تھے کہ جب وہ آئے گا تب میں اس سے بات کر لوں گا، لیکن عبد المطلب تو آخر تھے نا، عبد المطلب بہت ہوشیار تھے، متولی تھے، مکے کے ذمہ داروں میں تھے، تو آگے چل کیا جواب دیا ہے معقول عبد المطلب نے، پڑی ہیں تم کو اپنے اونٹ واپس لے کے جانے کی، جب آئے تھے تو کرتے بات کعبے کو بچانے کی، پڑی ہے تم کو اپنے اونٹ واپس لے کے جانے کی، جب آئے تھے تو کرتے بات کعبے کو بچانے کی، جب آئے تھے تو کرتے بات کعبے کو بچانے کی، جب آئے تھے تو کرتے بات کعبے کو بچانے کی۔ یہ عبد المطلب بولے تیری یہ بات بیجا ہے، یہ عبد المطلب بولے تیری یہ بات بیجا ہے میرے اونٹ مجھ کو اس لیے اونٹوں کی پرواہ ہے، جو ہے کعبے کا مالک وہی کعبے کو بچا لے گا، میرا کیا ہے اسی کا قہر تجھ کو مار ڈالے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین تبلیغ تھی کہ ایک بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہو اور ایک تنہا اکیلا ایک آدمی قریشی تھا نا، اور اپنے علاقے کا ذمہ دار بھی تھا، پورے علاقے کا ذمہ دار تھا، تو یہ دیکھو ایمانی قوت یہ ہوتی ہے، اس چیز کو کہتے ہیں طاقت۔ تو فوراً جواب دے دیا کہ جو ہے کعبے کا مالک وہی کعبے کو بچائے گا، میرا کیا ہے، اس کا قہر تجھ کو مار ڈالے گا۔ آج لوگ لورو لورو کرتے ہیں نا سب کے سامنے، تو خیر حق بات کہنی چاہیے، اور حق بات کہنے والا ہی جو نا وہی سچا پکا ایمان والا ہوتا ہے، جو کسی نے ڈرتا نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم سب بھائی دیکھو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لا کو نکالو الا اللہ کو بٹھا۔ ابھی تو ہمارے پاس تبلیغ تو بہت بڑی بات ہے، ابھی تو تحریر کا پنہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تحریر کا پنہ بھی۔ خیر میں آگے چلتا ہوں، بات نہیں بڑھا رہا آگے۔
تو کیا کہا تھا؟ جو ہے کعبے کا مالک وہی کعبے کو بچا لے گا، میرا کیا ہے اسی کا قہر تجھ کو مار ڈالے گا۔ جو تھی حق بات کہہ دی ابرہہ سے وہ نہ گھبرائے، جو تھی حق بات کہہ دی ابرہہ سے وہ نہ گھبرائے، یوں عبد المطلب اونٹ اپنے واپس لے کے گھر آئے۔ چڑھائی کا دیا پھر ابرہہ نے حکم لشکر کو، چڑھائی کا دیا پھر ابرہہ نے حکم لشکر کو، بڑے ظالم گرانے کے لیے اللہ کے گھر کو، بڑے ظالم گرانے کے لیے اللہ کے گھر کو، بڑے ظالم گرانے کے لیے اللہ کے گھر کو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پہلا جواب تو وہاں مل گیا مخلوق سے، اب جواب خالق سے ملنے والا ہے۔ دیکھو یہ ہوتا ہے ایمان، جو کہتے ہیں نا اللہ تم اللہ کا کام کرو اللہ تمہارا کام کرے گا، ابھی خالی یہ بات ہونٹوں پر ہے، دل میں اتری نہیں ہے۔ جو کہنے والے کے ساتھ جب آتی ہے نا بات کہ بھئی تو بھی نکل تبلیغ میں، اجی نے کہا ہاں میں تو ابھی لگا کے آیا ہوں، جب امیر نہیں ملتا تو دین کا تقاضا ہے نکل، ان کو جماعت ماموروں کو سنبھال، اپنا جب مطلب آتا ہے تو میرے اوپر تقاضا ہے، اور یہ بیچارے ٹھاری ڈول رہے ہیں، بحران زندگی سے یہ۔ خیر، جو کعبے کے قریب آیا وہ لشکر رک گئے ہاتھی، بہت غور سے سننا اس بات کو، بہت۔ جو کعبے کے قریب آیا وہ لشکر رک گئے ہاتھی، خدا کی شان دیکھو احتراماً جھک گئے ہاتھی، خدا کی شان دیکھو احتراماً جھک گئے ہاتھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی ابرہہ غصے میں جھنجلایا، کوئی ہاتھی نہ اٹھتا ہوا اس کو نظر آیا، کہا لشکر سے چھوڑو ہاتھوں کو زور دکھلا دو، کہا لشکر سے چھوڑو ہاتھیوں کو زور دکھلا دو، گرو کعبے پہ بجلی بن کے اور کعبے کو تم ڈھا دو، گرو کعبے پہ بجلی بن کے اور کعبے کو تم ڈھا دو۔ حد کعبہ میں لشکر ابرہہ کا جب کہ جا پہنچا، حد کعبہ میں لشکر ابرہہ کا جب کہ جا پہنچا، ابابیلوں کا لشکر آسماں سے اڑ کے آ پہنچا، ابابیلوں کا لشکر آسماں سے اڑ کے آ پہنچا، ابابیلوں کا لشکر آسماں سے اڑ کے آ پہنچا۔ کیا کرتا ہے ابابیلوں نے؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہ بارش کنکروں کی یوں ابابیلوں نے لشکر پر، کی بارش کنکروں کی یوں ابابیلوں نے لشکر پر، وہ کنکر برف بن کے گر پڑے ہر ایک کے سر پر، خدا کے قہر نے ظالم کا قصہ پاک کر ڈالا، ابابیلوں کا لشکر ابرہہ کا خاک کر ڈالا، ابابیلوں کے لشکر ابرہہ کا خاک کر ڈالا، نہ شان حق میں عبد المطلب کی بات جانے دی، نہ شان حق میں عبد المطلب کی بات جانے دی، خدا نے اپنے کعبے پر نہ کوئی آنچ آنے دی، خدا نے اپنے کعبے پر نہ کوئی آنچ آنے دی۔ الیاس اس کی گواہی دیتے ہیں قرآن کے پارے، الیاس اس کی گواہی دیتے ہیں قرآن کے پارے، جو کعبے کو مٹانے آئے وہ خود مٹ گئے سارے، جو کعبے کو مٹانے آئے وہ خود مٹ گئے سارے، جو کعبے کو مٹانے آئے تھے وہ مٹ گئے سارے، جو کعبے کو مٹانے آئے تھے وہ مٹ گئے سارے۔ سنو اے مومنو یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے اس میں ترس عبرت فیل والوں کا یہ قصہ ہے۔
مسلمانوں میرے بھائیوں، اگر ہمارا دھیان حقیقی دھیان اللہ کی طرف اگر ہو جائے، جیسے اللہ کی ذات حقیقی مالک اور خالق ہے، جو ہماری زبان کے الفاظ ہیں اگر واقعی ہمارے دل کے اندر اتر جائیں، اور اصل تو یہ تبلیغ کی جو محنت ہوتی ہے نا، یہ گھر سے نکالا جاتا ہے، بیوی بچوں کو چھڑایا جاتا ہے، کاروبار کو بھی چھڑایا جاتا ہے، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو یا کاروبار چھوڑ دو، مت کرو، بیوی بچوں سے یا کاروبار سے لاڈ پیار محبت نہ کرو، اس کو انجام نہ دو، لیکن اللہ کی مدد جو ان حضرات کے ساتھ ہوئی ہے، اگر ہم بھی ایسی اللہ کی مدد شامل حال کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ مت تو مسجد میں نماز پڑھنے آؤ، مت ہفتے کا گشت کرو، مت مہینے کے 3 دن لگاؤ، مت مسجد کے 2.5 گھنٹے کی تعلیم کرو، مت اپنے گھروں کی تعلیم کرو، کوئی کام مت کرو، بس کمانے کھانے میں لگے رہو، بس اللہ کی مدد آ جائے گی۔ نہیں 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 میرے بھائی، اسی محنت کو دل کے اندر اتارنا ہے، جو چلے اور 4 مہینے اور جو بیرون جو وقت لگایا جاتا ہے نا، کہ دنیا کی ذات سے ہونے کا نہیں، اللہ کی ذات سے ہونے یقین میرے دل کا آ جائے کہ میرے ہوتے ہوئے بھی یہ کام چل رہا تھا، اور میری غیر موجودگی میں بھی اللہ نے میرے سارے کام کر کے دکھائے۔ پھر مقام پر آ کر چلے جماعت میں جانا، 4 مہینے کو لے جانا، یہ جہاد اصغر ہے، جہاد اصغر، اور مقام پہ آگے جم جانا یہ جہاد اکبر ہے۔ اب لوگ جماعت میں چلے جاتے ہیں، بہت اچھی طرح جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن جا کر لوٹ کر جب آتے ہیں تو پھر وہی تقاضے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ کام میں جو سستی ہے، جو غفلت چل رہی ہے کام میں، آج کام کے اعتبار سے مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں الحمدللہ جو چلے 4 مہینے بیرون وقت لگائے ہوئے ہیں، الحمدللہ خوب ہیں، لیکن مسجد کی آبادی کے لیے کوئی ڈھونڈ سے بھی نہیں ملتا، اور اس کی تشکیل کرنا بڑی شرم کی بات ہے کہ چلے لگائے ہوئے اور 4 مہینے لگائے ہوئے اور بیرون وقت لگائے ہوئے لوگوں کی تشکیل کرنی پڑتی ہے۔ ارے تشکیل تو پتہ نہیں، میں ابھی بتا دوں کس کے لیے تھی تشکیل۔ شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، ڈوب کے مر جانے کی بات ہے کہ مسلمان کو تشکیل کرنی پڑ رہی ہے، مسلمان سے، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر وقت مسلمان ایمان والا اپنے ایمان کو بنانے میں اور ایمان کو بچانے میں لگا رہنا چاہیے تھا، لیکن آج مسلمان کوٹھی بنانے میں اور بنگلہ بچانے میں، روزی کمانے میں اور روٹی بچانے میں، صرف اس میں لگا ہوا ہے۔ رانڈی اور ہانڈی، رانڈی اور ہانڈی، بڑھیا بہترین کمرہ ہو، بہترین بیوی ہو، بہترین کمرہ ہو، بہترین کھان ہو، بہترین پین ہو، بہترین لباس ہو، سب کچھ کبھی یہ بھی سوچا میری قبر بہترین ہو، کبھی یہ بھی سوچا میرے حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں میرے لیے جگہ مل جائے، کبھی یہ بھی سوچا کہ جہنم سے میرا پلسرا سے گزرنا میرا آسان ہو جائے، میرا آسان ہو جائے، میری بیوی بچوں کا آسان ہو جائے، میرے ماں باپ کا آسان ہو جائے، میری ساری بستی والوں کا آسان ہو جائے، کبھی نہیں سوچتا۔ ارے آخرت کے بارے میں جب سوچے گا، جب دنیا میں اپنے لیے سوچتا، کسی اور کے لیے سوچتا۔ اگر کوئی آدمی اللہ نے کبیر مالدار بنایا ہے اور اس کا غریب پڑوسی اگر اس سے آ کر مانگے تو اس پر جھنجلاتا ہے، اس پر اکڑ دکھاتا ہے، یہ دین کا تقاضا۔ اور حدیث ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم عاجزی اختیار کرو، اللہ تمہیں عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ خیر میں زیادہ بات نہ بڑھا کر کے میرے بھائی دوستو، اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اور دنیا میں رہ کر اللہ کے گھر مساجدوں کو بھی بچانا ہے، مدارسوں کو بھی بچانا ہے، اور یہ مساجد اور مدارس بچیں گے، مساجد بچیں گی مساجد کی محنت سے، اور ہم بھی بچیں گے مساجد کی محنت سے۔ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو، مسجدوں سے جوڑو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ جڑ جائے گی، اور تم مسجد سے الگ ہٹو گے، قسم خدا کی لوگو اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی۔ آتا ہے نا فضائل اعمال حدیث کے اندر کہ جب تم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے، اور جب آپس میں گالی گلوچ پر آؤ گے تو اللہ کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے۔ تو میرے عزیز دوستو، بات تو اور بھی ہیں، میرے پک صحیح معلوم ذہن میں نہیں ہے، تو اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ کہاں کے لیے؟ جہاں سے آئے ہیں وہاں کے لیے تیار کرنا ہے۔ کہاں سے آئے تھے ہم؟ کوسی کلا سے۔
ہم جنت سے آئے تھے. کہاں سے آئے تھے؟ ہم جنت سے آئے تھے اور ہمیں جانا کہاں ہے؟ جنت ہی میں جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.